बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हैडाज सुसाइड, हैडा की खुदकुशी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, द करैक्टर ऑफ हैडा इज अ बंडल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। हैडा का किरदार एक गठड़ी है ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियों की। नंबर 2, स्टेट रीजंस बिहाइंड हैडाज स्ट्रेंज एटीट्यूड। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा के तो ऐसे लगा दें, हैडाज स्ट्रेंज एटीट्यूड। रियासती वजूहात, हैडा के अजीब रवैये के पीछे विक्टोरियन एज वर्सेस हर लिबरल प्रोडक्ट। विक्टोरियन एज बमुकाबला उसका आज़ाद ख्याल परवरिश पाना, उसकी आज़ाद ख्याल परवरिश। नंबर 3, हैडा वांट्स टू हैव पावर ऑन एवरीवन। हैडा हर एक पर इख्तियार या ताकत हासिल करना चाहती है। नंबर 4, रीजंस बिहाइंड हैडाज सुसाइड। हैडा की खुदकुशी के पीछे वजूहात। नंबर 5, डिस्कशन वेदर हैडा इज इनसेन। बहस या गुफ्तगू, आया कि हैडा पागल या दीवानी है। नंबर 6, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। हैडाज सुसाइड, हैडा की खुदकुशी। हैडा किल्स हरसेल्फ फॉर एनी ऑफ दीज नंबर ऑफ रीजंस। हैडा खुद को कत्ल करती है किसी एक वजह से, ऑफ दीज नंबर ऑफ रीजंस, इन बहुत सी वजूहात में से किसी एक वजह से खुद को कत्ल करती है। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, शी इज बिन अनहैप्पी फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, कि वो अब कुछ वक्त से बिल्कुल नाखुश रही है। वी नो शी इज बोर्ड, ट्रैप्ड इन अ लवलेस मैरिज। हम जानते हैं कि वो बेजार है, बोर है। ट्रैप्ड, फंदे या जाल में फंसी हुई है। इन अ लवलेस मैरिज, बगैर मोहब्बत के जाल या फंदे में फंसी हुई है। लिविंग बिलो हर स्टैंडर्ड्स, अपने मेयारात से नीचे जिंदगी गुजारते हुए। मैरिड टू अ बफून, एक मसखरे से शादी की। एंड गोइंग टू हैव अ बेबी, और एक बच्चा हासिल करने वाली है। शी इन नो वे वांट्स, जिसे वो किसी भी तरह से नहीं चाहती है। सो विच इज द स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक। इसलिए वो कौन सा तिनका है जो ऊंट की पीठ या पुश्त को तोड़ देता है। हेयर आर अ फ्यू पॉसिबिलिटीज, यहाँ चंद अमकानात हैं। नंबर 1, शी कैंट स्टैंड द थॉट ऑफ ब्रेक्स पावर ओवर हर। शी कैंट स्टैंड, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती ब्रेक का इख्तियार, ब्रेक का इख्तियार ओवर हर, अपने आप पर। द थॉट ऑफ ब्रेक्स पावर, ब्रेक की ताकत या कुव्वत की सोच बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इन हैडा's ओन वर्ड्स, या हैडा के अपने अल्फाज में, नो आई कैंट बियर द थॉट ऑफ इट, मैं इसकी सोच बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेवर, कभी नहीं। नंबर 2, शी हैज़ नथिंग टू लिव फॉर, उसके पास कुछ नहीं है जिंदगी गुजारने के लिए। शी आस्क्स इफ देयर इज एनीथिंग टेस्मन नीड्स हर फॉर, वो पूछती है कि आया कि देयर इज एनीथिंग टेस्मन नीड्स हर फॉर, कि क्या कोई ऐसी चीज है जो टेस्मन को जरूरत है उसके लिए। एंड ही रिप्लाइज, और वो जवाब देता है, नो, नहीं, नथिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ नहीं। अ फ्यू लाइन्स लेटर, चंद लाइनों के बाद, चंद सत्रों के बाद, हैडा आस्क्स, हैडा पूछती है, व्हाट विल आई डू इवनिंग्स, शामों के बारे में मैं क्या करूंगी, अपनी शामों का क्या करूंगी। नंबर 3, शी फाइनली फेसेस हर प्रेगनेंसी, आखिरकार वो अपनी प्रेगनेंसी का सामना करती है। हैडा हैज बीन प्रेग्नेंट फॉर ऑल ऑफ द प्ले,
ہیڈا پورے ڈرامے کے دوران پریگننٹ رہی ہے. بٹ شی از بین ڈینائنگ دا فیکٹ, لیکن وہ اس حقیقت کا انکار کرتی رہی ہے. شی فائنلی ریویلز ٹو جارج, آخر کار وہ جارج کو ظاہر کرتی ہے دیٹ شی از گوئنگ ٹو ہیو اے بیبی, کہ وہ ایک بچہ حاصل کرنے والی ہے. شی ٹیلز جج بریک, وہ جج بریک کو بتاتی ہے آئی ہیو نو ٹیلنٹ فار سچ تھنگس, میں ایسی چیزوں کے لیے قابلیت نہیں رکھتی ہوں. آئی وانٹ ہیو رسپانسبلٹیز, میں ذمہ داریاں حاصل نہیں کروں گی. نمبر 4, شی ہیز لاسٹ ہر ایستھیٹک آئیڈیل, اس نے اپنے جمالیاتی آئیڈیل کو, مثالی ہونے کو کھو دیا ہے. ہیڈا ڈکلیئرز دیٹ شی ڈزنٹ بلیو ان وائن لیوز اینی مور, ہیڈا اعلان کرتی ہے کہ وہ ڈزنٹ بلیو, یقین نہیں رکھتی, ان وائن لیوز, انگور کی بیل کے پتوں پر مزید یقین نہیں رکھتی ہے. اینڈ از ڈسگسٹڈ ٹو ہیئر دا ٹروتھ اباؤٹ آئلٹس ڈیتھ, اور متنفر ہو جاتی ہے آئلٹ کی وفات کے بارے میں سچائی سن کر. شی آسکز, وہ پوچھتی ہے وائی ڈز ایوری تھنگ آئی ٹچ ٹرن ریڈیکولس اینڈ وائل, کیوں ہر چیز جسے میں چھوتی ہوں ریڈیکولس ہو جاتی ہے, مضحکہ خیز اور حقیر ہو جاتی ہے. سو شی وانٹس ٹو بی فری آف ایوری تھنگ اگلی, اس لیے وہ ہر بدصورت چیز سے آزادی چاہتی ہے. نمبر 5, ہیڈا از افریڈ آف بریکنگ دا رولز, ہیڈا اصولوں یا قوانین کو توڑنے سے ڈرتی ہے, خوف زدہ ہے. بیکاز شی از بینگ بلیک میلڈ, کیونکہ اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو بلیک میل کیا ہوتا ہے؟ دھمکی دے کر دباؤ ڈالنا, یعنی راز کے بدلے رشوت لینا. She has to decide whether to face the public scandal, اسے فیصلہ کرنا ہے آیا کہ عوامی سکینڈل, بدنامی یا رسوائی کا سامنا کرنا ہے. آف این انویسٹیگیشن, ایک تفتیش یا تحقیقات کے لیے. ریگارڈنگ دا پسٹل کے بارے میں. اور دا پرائیویٹ شیم آف این افیئر ود جج بریک, یا جج بریک کے ساتھ ایک معاملہ ذاتی شرمندگی کا. شی از ہاریفائڈ آف اسکینڈل, وہ بدنامی سے, رسوائی سے خوف زدہ ہے. سو شی کلز ہر سیلف ٹو اسکیپ اٹ, اس لیے وہ خود کو قتل کر لیتی ہے, اس سے فرار ہونے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے. نمبر 6, شی وانٹس ٹو پروو ہر کریج, وہ اپنی بہادری یا جرت کو ثابت کرنا چاہتی ہے. مینٹیننگ ہر ایستھیٹک آئیڈیل, اپنے جمالیاتی نظریے کو برقرار رکھتے ہوئے. فریئنگ ہر سیلف فرام وکٹورین ویلیوز, وکٹورین اقدار سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہوئے. دس از سرٹنلی دا موسٹ آپٹیمسٹک انٹرپریٹیشن, یہ یقیناً انتہائی آپٹیمسٹک, پر امید تشریح ہے. ان دس تھیوری, اس نظریے میں, ہیڈا سوسائڈ از اے وکٹری, ہیڈا کی خودکشی فتح ہے. شی پرووز دیٹ اے نوبل ڈیتھ از پاسبل, وہ ثابت کرتی ہے کہ ایک نیک عزت دار موت ممکن ہے. ناؤ دا کوشچن arises whether ہیڈا از insane or not, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیڈا پاگل ہے, دیوانی ہے یا نہیں. شی مائٹ بی insane, وہ دیوانی, وہ پاگل ہو سکتی ہے. شی مائٹ بی بائی پولر, وہ دو پائی یعنی دوہری ہو سکتی ہے, دوہری شخصیت ہو سکتی ہے. شی مائٹ جسٹ بی نیوراٹک, وہ محض اعصابی یعنی اعصابی مریض ہو سکتی ہے. Neither does the fact that she shoots at the judge for her own amusement, neither does the fact, نہ یہ حقیقت ہے کہ she shoots at the judge, وہ جج پر گولی چلاتی ہے
for her own amusement, اپنی تفریح کے لیے, and asks jokingly, اور مذاقاً پوچھتی ہے, if she has hit him, کیا اس نے اسے ہٹ کیا ہے, اسے ضرب لگائی ہے. after two people have died, دو لوگوں کے مرنے کے بعد, and her friends and family are grieving, اور اس کے دوست اور خاندان grieving غمزدہ ہیں, غم میں ہیں. she retreats to the inner room to play a wild dance melody. she retreats, وہ پیچھے چلی جاتی ہے, واپس ہو جاتی ہے, to the inner room, اندرونی کمرے کی طرف, to play, بجانے کے لیے, a wild dance melody, ایک جنگلی ڈانس رقص کی میلوڈی بجانے کے لیے چلی جاتی ہے. میلوڈی راگ بجانے کے لیے, جنگلی رقص کا راگ بجانے کے لیے. on her piano, اپنے پیانو پر, she seems to be incapable of love, وہ محبت کی نااہل یا ناقابل دکھائی دیتی ہے. Hedda even admits to break, ہیڈا یہاں تک کہ بریک سے تسلیم کرتی ہے, that she has no control over her own actions, اس کا اپنے اعمال پر کوئی قابو نہیں ہے. well, it's these things come over me, اچھا تو ٹھیک ہے, یہ چیزیں come over me, مجھ پر غالب آ جاتی ہیں. just like that, بالکل اسی طرح سے. suddenly, اچانک, she says, وہ کہتی ہے, and I can't hold back, اور میں رک نہیں سکتی. of course, the biggest moment of madness comes at the climax of the play, بلا شبہ سب سے بڑا لمحہ of madness, پاگل پن کا, comes at the climax of the play, ڈرامے کے عروج پر آتا ہے. when she maniacally mutters the same words over and over, when she, جب وہ maniacally, پاگل پن سے, mutters, بڑبڑاتی ہے, the same words, وہی الفاظ, over and over, بار بار دہراتی ہے, while burning Eilert's irreplaceable manuscript, آئلٹ کے ناقابل اتلافی مسودے کو جلانے کے دوران. Freudians have a field day with Hedda Gabler, Freudians have, رکھتے ہیں, a field day, مارکے کا ایک دن رکھتے ہیں ہیڈا گیبلر کے ساتھ. the basic argument is that, بنیادی دلیل یہ ہے کہ ہیڈا wants to be a man, ہیڈا ایک آدمی ہونا چاہتی ہے, آدمی بننا چاہتی ہے, and resents her sex, اور اپنی جنس کا برا مناتی ہے. that's why she tries to live vicariously, اس لیے وہ کوشش کرتی ہے ایک نمائندے کے طور پر زندگی گزارنے کی, through men in particular, خاص طور پر مردوں کے ذریعے. that's why she plays with pistols, یہی وجہ ہے کہ وہ پستولوں کے ساتھ کھیلتی ہے. a clearly masculine prop, جو کہ ایک واضح طور پر مردانہ سہارا ہے, in her day, اس کے دن میں, and a phallic symbol, اور ایک لنگی سے متعلق علامت ہے. she has no maternal instinct whatsoever, she has no maternal instinct, وہ کوئی میٹرنل قسم کی انسٹنکٹ, جبلت یا فطرت نہیں رکھتی ہے, یعنی ماں کی طرف سے, میٹرنل ماں کی طرف سے, جو بھی ہو. but at the same time, لیکن اسی وقت, Hedda is ashamed of her own feelings as a woman, Hedda is ashamed, شرمندہ ہو جاتی ہے اپنی ناکامیوں پر
ایز اے وومن، ایک خاتون کے طور پر. دیٹس وائی شی ہیٹس ٹھیا سو مچ. یہی وجہ ہے کہ وہ ٹھیا سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے. بیکاز ٹھیا از دی ایپیٹوم آف فیمینینٹی. کیونکہ ٹھیا نسوانیت یا زنانہ پن کا خلاصہ ہے. We can't just write Hedda off as evil. ہم محض ہیڈا کو برائی کے طور پر نہیں لکھ سکتے. Its complications like these that warrant this character to be labeled as the female Hamlet. Its complications، اس کی پیچیدگیاں جیسا کہ یہ that warrant this character، جو اس کردار کا اختیار نامہ ہیں، ٹو بی لیبلڈ ایز، لیبل لگانے کے لیے بطور دا فیمیل ہیملٹ، فیمیل ہیملٹ کا لیبل لگانے کے لیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہیڈاز سوسائڈ، ہیڈا کی خودکشی کا کوشچن ختم ہوتا ہے، جو کہ ہیڈا گیبلر کے ڈرامے سے لیا گیا ہے. اور ہیڈا گیبلر کا پلے لکھا ہے ہینرک ابسن نے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ کوشچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.